روئے زمین پر مدینہ منورہ کے علاوہ کوئی ایسا شہر نہیں کہ جس کے اتنے کثیر نام ہوں۔ عرب دنیا میں، عرب کی لغات میں جس چیز کے نام زیادہ ہوتے ہیں نا، وہ اس کی عظمت اور بزرگی کا اظہار ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں ایسا کوئی شہر نہیں ہے۔ 100 سے زیادہ نام علماء نے صرف مدینہ منورہ کے تحریر فرمائے۔ مدینہ منورہ کی محبت اور ہجر و فرقت میں دنیا کی سب سے زیادہ زبانوں میں لا تعداد قصیدے لکھے گئے، لکھے جا رہے ہیں اور لکھے جاتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف ہجرت کی، مکے سے مدینے تشریف لائے اور وہیں قیام پذیر رہے۔ آج میرے آقا کا روضہ بھی وہاں پر ہے۔ کیا خوبصورت بات میرے شیخ طریقت لکھتے ہیں نا، کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے۔ مدینے میں قدم کیا لگے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل نے اس کا نام طابہ یعنی پاک و صاف اور خوشبودار جگہ رکھا۔ سرکار علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر میرے آقا زیادتی شوق سے اپنی سواری کو تیز فرما دیتے، مدینے میں جلدی داخلہ ہو جائے۔ مدینہ منورہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک سکون پاتا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب غزوہ تبوک سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، تبوک میں شامل ہونے سے رہ جانے والے کچھ صحابہ کرام ملے، انہوں نے گرد اڑائی تو ایک شخص نے اپنی ناک ڈھانپ لی، مدینے کی مٹی یا گرد اڑی تو اپنی ناک کو کپڑے سے ڈھانپ لیا۔ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ناک سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مدینے کی خاک میں ہر بیماری سے شفا۔ خاک طیبہ میں رکھیں گے رب نے شفا، خاک طیبہ میں رکھیں گے رب نے شفا، ساری بیماریوں کی گے اس میں دوا، اس کی برکت سے ہر ایک مرض دور ہے، اس کی برکت سے ہر